अस्सलाम वालेकुम नाजरीन बहलोल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दाना भी कहा जाता है। आप पाँचवें अब्बासी खलीफा हारूनुर रशीद के दौर में एक फ़िलासफ़र, वली कामल और तारकुत दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। इनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पाँव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज़ लोगों ने इन्हें मजजूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क़ इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ अल्तफ़ात करते, लेकिन जब कभी अवामुन नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते। कूफा में पैदा होने वाले बहलोल का असल नाम वहब बिन उमरू और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। इनके वालिद छठे अमाम जाफ़र सादक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त सातवें अमाम मूसा काज़म की सोहबत में भी गुजारा। बहलोल का शुमार भी अमाम मूसा काज़म के पैरोकारों में होता है। वक्त के खलीफा ने जब अमाम मूसा काज़म को कैद करने के बाद इनके ताबईन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की तो वहब और कुछ दूसरे लोगों ने अमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हदायत मांगी। अमाम अली मुकाम ने जवाब में सिर्फ़ एक लफ्ज़ जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने इसे जिला वतन समझा और बाज़ ने इसके मायने जबल यानी पहाड़ों में रूह पोष लिया, लेकिन वहब ने इसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। इन्होंने अपनी शाहाना ज़िंदगी तर्क कर दी और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारूनुर रशीद से इनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफ़र हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र अमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। बहलोल ने हारूनुर रशीद को जो नसीहतें की, इनसे मुतासर होकर वो इन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। बहलोल का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। आज की वीडियो में हम हज़रत बहलोल दाना के चंद दिलचस्प वाक़यात बयान करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। नाजरीन कहते हैं कि एक बार जनाब बहलोल दाना किसी नखलस्तान में तशरीफ़ रखते थे। एक ताजर का वहाँ से गुज़र हुआ। वो आपके पास आया और सलाम करके बाअदब सामने बैठ गया और इंतहाई अदब से गुजारिश की, हजूर तजारत की कौन सी ऐसी जिन्स खरीदूं जिसमें बहुत नफ़ा हो। जनाब बहलोल दाना ने फरमाया, काला कपड़ा ले लो। ताजर ने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों चलता वापस चला गया। जाकर इसने इलाके में दस्तयाब तमाम स्याह कपड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद शहर का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। मातमी लिबास के लिए सारा शहर स्याह कपड़े की तलाश में निकल पड़ा। अब कपड़ा सारा उस ताजर के पास ज़ख़ीरा था। इसने मुंह मांगे दामों फ़रोख्त किया और इतना नफ़ा कमाया जितना सारी ज़िंदगी ना कमाया था, और बहुत ही अमीर कबीर हो गया। कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार वहीं से गुजरा। जनाब बहलोल वहाँ तशरीफ़ रखे हुए थे। वो वहीं घोड़े पर बैठे बोला, ओ दीवाने, अब की बार क्या लूँ? बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तरबूज़ ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क से तरबूज़ खरीद लिए। एक ही हफ्ते में सब ख़राब हो गए और वह कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया। इसी खस्ता हाली में घूमते फिरते इसकी मुलाकात जनाब बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से हो गई। तो इसने कहा, ये आपने मेरे साथ क्या किया? जनाब बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने नहीं, तेरे लहजों और तेरे अल्फाज ने सब किया। जब तूने अदब से पूछा तो माला माल हो गया, और जब गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। इसी को तो कहते हैं बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। कहते हैं एक बार हज़रत जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद से रवाना हुआ। हज़रत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने अर्ज़ की, जनाब वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने फरमाया, ज़रा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी और थोड़ी ही जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचे। शेख बहलोल के सामने पहुँचे तो देखा कि बहलोल सर के नीचे ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख ने फरमाया, मैं जुनैद बगदादी हूँ। इस पर बहलोल कहने लगे, अच्छा तो तुम हो जुनैद बगदादी जो लोगों को बुज़ुर्गों की बातें सिखाते हो? शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ।
بہلول نے کہا تو اچھا تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسرے کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں ہوتا۔ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانے سے فارغ ہو کر بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ پر جھٹک دیا اور کہا تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ فرمایا ہاں دیوانہ تو ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ کون ہو تم؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہلول نے کہا تم کھانے کے آداب سے ناواقف ہو ہی تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی جانتا ہوں۔ بہلول نے کہا تو پھر بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ شیخ کہنے لگے میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی بات نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ شیخ نے آداب گفتگو کی بابت اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا کھانے کا آداب تو ایک طرف، تمہیں تو گفتگو کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ موڑا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا، کہنے لگے یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ اس سے بلا اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ حضرت بہلول دانا نے مڑ کر کہا تمہیں کھانا کھانے کے آداب نہیں آتے، بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، سونے کا تو آتا ہوگا۔ شیخ نے فرمایا جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا تو بتاؤ کس طرح سوتے ہو؟ بہلول نے کہا۔ شیخ کہنے لگے جب میں عشاء کی نماز اور اپنے وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے آداب بیان کیے جو انہیں بزرگوں نے تعلیم کیے ہوئے تھے۔ بہلول نے فرمایا کہ معلوم ہوا تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو شیخ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا بہلول میں نہیں جانتا تو اللہ کے واسطے مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا اے جنید یہ جتنی باتیں بھی تم نے کہی ہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں برتنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جو بات بھی کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب ہوگا یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی، ایسی بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ پھر سونے سے متعلق بتایا کہ اسی طرح سونے کے متعلق جو تم نے بیان کیا وہ بھی اصل مقصود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی شیخ جنید نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور بہلول کے متعلق ان کے خیالات درست ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے آ گئی
اور پوچھا کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا 3 درہم، اور بعض لوگوں کے قریب 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ خلیفہ کہنے لگے اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے، چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتے دریا کنارے پہنچ گئے۔ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ جس پر خلیفہ نے سوال کیا بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا تیری پوری سلطنت۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم میں دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب حضرت بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ معروف بزرگ سیدنا سری سکتی فرماتے ہیں مجھے ایک بار قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے بہلول دانا کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ ایک دن بہلول دانا بازار میں بیٹھے تھے، کسی شخص نے پوچھا حضرت بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا اچھا پھر کیا بنا؟ تو بہلول نے کہا اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ حضرت بہلول دانا سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ حضرت بہلول دانا شہر میں عموماً ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے۔ وہ جب کسی جگہ بیٹھتے تو لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے، جس کے بعد حضرت بہلول دانا بولتے رہتے اور لوگ اس کے اقوال لکھتے رہتے تھے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ اچھا ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی بھی اجازت دیتے، جس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید کے محل کے پاس آ گئے۔ ہارون الرشید کو اس کی اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس گیا۔ بہلول نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون الرشید نے عرض کیا حضور جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولا اللہ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ پھر ہارون الرشید نے پوچھا حضور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟
बहलोल दाना ने चंद लम्हे सोचा और हंस कर बोला, फैसला करने की कुव्वत। हारून रशीद ने फिर पूछा, हजूर बादशाह को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह उससे खुश है या नाराज़ है? इस सवाल पर बहलोल दाना चंद लम्हे खामोश रहा। इसने आसमान की तरफ नज़रें उठाईं और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हारून रशीद, जब अल्लाह ताला किसी शख्स से खुश होता है तो वो इसको इज़्ज़त व मर्तबे से नवाजता है, लेकिन जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो वो इस शख्स को नफ़रत की अलामत बना देता है। खुल्के खुदा इससे पनाह मांगने लगती है और इसकी ज़िंदगी इबरत का निशान बन जाती है। हारून रशीद के माथे की शिकनें गहरी हो गईं। इसने एक लंबी आह भरी। इसके बाद बहलोल से अर्ज़ किया, और हजूर, जब अल्लाह किसी बादशाह से नाराज़ हो जाए तो इसका अंजाम क्या होता है? बहलोल दाना ने गौर से बादशाह की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, जब कोई शख्स कुदरत के अंजाम का शिकार होता है तो दर दर की ठोकरें इसका मुकद्दर बन जाती हैं। वो सोने में हाथ डालता है तो रेत उसकी मुट्ठी में आती है। वो अपने तई अच्छा फैसला करना चाहता है, लेकिन कुदरत उसे बेइज्जत कर देती है। उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी से तंग आकर अपना गला खुद ही घोंट देता है।